شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. جیسے کہ بات آئی تھی پہلے کی ناقلین جو نقل کریں ایک یا دو سے زیادہ طرق سے جو روایت کریں، جو تفسیر کے باب میں روایت کریں، اس میں احتمال ہے صدق کا اور کذب کا. اور اس میں شیخ رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی واقعہ کوئی بیان کرتا ہے، کوئی راوی کوئی واقعہ بیان کرتا ہے اور پھر وہ واقعہ وہی واقعہ دوسرا راوی بھی بیان کرتا ہے اور دونوں راوی جو ہیں وہ متفق ہیں، چاہے جزوی طور یا کلی طور، وہ دونوں ایک جگہ کے رہنے والے نہیں، مختلف شہروں سے ان کا تعلق ہے، مختلف جہاز سے ان کا تعلق ہے، لیکن ان کی باتیں ملتی ہیں. وہ جو کہتے ہیں، جو واقعہ وہ بیان کرتے ہیں، وہ ملتی ہیں آپس میں. تو اس میں قوی امکان ہے اس کی صداقت کی. کیونکہ ناممکن ہے کہ دو آدمی مختلف جگہوں کے رہنے والے ہوں اور پھر وہ کوئی واقعہ نقل کریں اور وہ پھر ملتا ہو، ان کی آپس میں ملاقات بھی ثابت نہ ہو، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہو، لیکن اس کے باوجود وہ واقعہ ایک جیسا بیان کرتے ہیں. تو اس کی صداقت کچھ نہ کچھ ضرور ہے، اور یہ کذب کا یا بہتان کا جو احتمال ہے وہ اس سے چھٹ جاتا ہے. اس کے بعد شیخ ابن تیمیہ کہتے ہیں وَبِهَذِهِ الطَّرِيقِ يُعْلَمُ صِدْقُ عَامَّةِ مَا تَتَعَدَّدُ جِهَاتُهُ الْمُخْتَلِفَةُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ مِنَ الْمَنْقُولَاتِ. کہتے ہیں کہ اس طرح سے عام ان متعدد جہات والی مختلف منقولات کی صداقت کا علم حاصل ہو سکتا ہے. متعدد مختلف جہات والی عام منقولات کا علم اور اس علم کی تصدیق اس طرح سے ہو سکتی ہے. وَإِن لَّمْ يَكُنْ أَحَدُهَا كَافِيًا، اگر ایک طریق ہو تو گرچہ وہ کافی نہیں، اگر ایک ہی سند ہے، ایک ہی جو ہے روایت ہے تو وہ گرچہ کافی نہیں، یا مرسل ہونے کی وجہ سے یا ناقل کے ضعف کی وجہ سے، یعنی یا تو وہ روایت کیا ہے مرسل ہے یا پھر وہ ضعف ہے اس میں. تو ایسی صورت میں جب متعدد جہاز سے مختلف اور متعدد جہاز سے مختلف طرق سے کوئی منقول ہمارے پاس آتا ہے، کوئی نقل ہمارے پاس آتی ہے، کوئی روایت ہمارے پاس آتی ہے، اس کے راوی مختلف ہیں اور یہ جو ہے متعدد جہاز سے ان کا تعلق ہے،
لیکن اس کے باوجود ان کی باتیں ملتی ہیں تو اس میں صداقت کا احتمال ہے. اجتماعی طور کافی ہے، گرچہ افراد میں احتمال ہے سچائی کا بھی اور جھوٹ ہونے کا بھی. یعنی فضل اگر صرف ایک راوی ہے تو اس راوی کی روایت میں احتمال ہے یہ ہو سکتا ہے صحیح ہو سکتا ہے یہ ضعیف ہو. لیکن جب متعدد روایات اور مختلف جہات کے روات جو ہے وہ روایت کرتے ہوں ایک ہی بات کو اور ان کی بات ملتی ہو یا جزوی طور یا کلی طور، تو اس میں کچھ نہ کچھ صداقت ضرور ہے. پھر اس کی مثال دی شیخ رحمہ اللہ نے روایات مرسلہ کی، یعنی مرسل روایات جس میں صحابی کا ذکر نہ ہو، تابعی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا، اس کو مرسل کہتے ہیں. مثال کے طور پر کبھی جو ہے روایت تفسیر میں مرسل روایت ہوتی ہے، کبھی حدیث میں مرسل روایت ہوتی ہے اور کبھی احکام کے باب میں مرسل روایت ہوتی ہے. مثال کے طور پر سعید بن مسیب ارسال کرتے ہوں، یعنی وہ جو ہے مرسل روایت بیان کریں. مثال کے طور پر کوئی دوسری روایت آئے احکام کے بارے میں، اسے عامر بن شرحبیل الشامی روایت کریں، اور پھر تیسری روایت آئے اسے مثال کے طور پر قتادہ جو ہے مرسل بیان کریں، یا اس قسم کے دوسرے روایت جو ہیں وہ روایت کریں، چاہے ان کے طبقے سے ہوں یا ان کے طبقے سے اوپر کے لوگ ہوں یا ان کے طبقے سے نیچے کے لوگ ہوں، جو بھی ہوں. تو جب وہ مرسل کرتے ہیں تو ان کی ان روایات میں دیکھا جائے گا اگر یہ ساری ملتی ہیں باوجود کہ یہ مختلف جہات سے تعلق رکھتے ہیں. مثلا عامر بن شرحبیل الشامی دوسری جگہ کے ہیں، سعید بن مسیب دوسری جگہ کے ہیں، اور پھر جو ہے یہ جو ہے قتادہ یہ اور جگہ کے ہیں. یہ مختلف جہات سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور پھر اس دور میں اتنا زیادہ جو ہے عام جو ہے جس کو آپ کہیں گے مواصلات وغیرہ نہیں تھی، روابط نہیں تھے اس قسم کے. تو لیکن جو روایت وہ کرتے ہیں وہ روایت ملتی ہے تو اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ ایک جیسی روایت کرتے ہیں بھلے وہ مرسل ہے، تو جب وہ اس روایت کو ایک جیسی روایت کرتے ہیں تو اس میں احتمال ہے کہ اس میں خطا بھی ہو سکتا ہے، اس میں جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہیں گے ہم کہ وہ جو ہے ان کی روایت نہیں ملتی تو ان کے بارے میں جو ظن ہے، ان کے بارے میں جو ظن ہے کہ بھلے ان کی روایت نہ بھی ملتی ہو تو بھی کیا ہے، تو بھی شامی کی روایت مثال کے طور پر وہ سعید بن مسیب کی روایت کی تائید کرتی ہے، اور اسی طرح سے قتادہ کی روایت جو ہے وہ شامی کی روایت کی تائید کرتی ہے، اور اسی طرح سے سعید کی روایت کی وہ تائید کرتی ہے، یعنی وہ ملتی ہے آپس میں، ان کے الفاظ چاہے جزوی یا کلی طور ملتے ہیں. تو حاصل جو نتیجہ نکلا، ان مراسیل کا جو نتیجہ نکلا وہ ہے اس بات کا علم کہ یہ نقل جو ہے، یہ منقولات جو ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ ساروں کی باتیں جو ہے وہ ایک جیسی ہوں، وہ ساری کی باتیں ملتے ہوں، یہ محال ہے. یہ بھی محال ہے کہ محال یہ ہے کہ وہ کیا ہے، جھوٹ پہ جو ہے جمع ہو سب کے سب. اور کے طور پر اگر ہم کہیں کہ 3 آدمیوں نے ایک آدمی سے روایت کی تو یہ جو ہے کیا ہوگا، یہ خطا میں سے ہوگا. عامر بن شراحیل یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور قتادہ کا تعلق بصرہ سے ہے، تو بعید ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لیں، یا یہ کہ یہ سارے کے سارے جو ہے ایک دوسرے سے بعید ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ متعدد روایت کا ہونا ہمیں اس بات کا علم دیتا
دیتا ہے کہ یہ منقول جو ہے یہ مصدقہ ہے، یہ غیر مصدقہ نہیں ہے۔ تفسیر کے باب میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ تفسیر کے باب میں جو سندیں ہیں وہ زیادہ قوی نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں گے کہ ضعیف سندیں بھی موجود ہیں، البتہ دیکھنے والے کو دیکھنے کی ضرورت ہے، دیکھنے والے کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ صحیح کون ہے، ضعیف کون ہے۔ اسی طرح جیسے حدیث کی اسانید میں، حدیث کی سندوں میں آدمی دیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، اسی طرح ان اسناد میں بھی تحقیق کی ضرورت ہے۔ جب ہم ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کوئی حدیث پائیں، کوئی روایت پائیں ضعیف سند کے ساتھ یا مجہول راوی کی روایت سے، اور دوسری روایت جو ابن عباس کی جو ہے وہ بھی ضعیف سند یا مجہول روایت ہے، تو ہم محمول کریں گے اسے اس روایت پر، ہم اسے اس روایت پر جو ہے کیا ہے محمول کریں گے۔ یعنی ایک روایت جو ہے وہ بھی کیا ہے، اس میں بھی یا تو ضعیف سند ہے یا مجہول ہے، دوسری بھی اس میں بھی ضعیف ہے یا مجہول راوی ہے، اور پھر تیسری روایت ہے اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی کوئی مجہول راوی ہے یا ضعیف ہے۔ تو جب خصوصاً جب مخارج جو ہے متعدد ہوں ابن عباس سے، یعنی ابن عباس سے روایت کرنے والے متعدد ہوں اور یہ طرق جو ہے یہ ساری کی ساری غیر صحیحہ ہوں، تو نتیجہ کیا نکلا اس سے؟ یعنی مختلف سندیں ہیں ابن عباس سے رضی اللہ عنہ، لیکن ساری کی ساری جو ہے کیا ہے، یا تو ضعیف سند کے ساتھ ہے یا مجہول راوی کی روایت کے ساتھ ہے۔ تو علماء کا قانون ہے کہ اس صورت میں کیا ہوگا، اس صورت میں یہ جو ضعیف سندیں ہیں وہ ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو قوت بخشتی ہیں۔ اسی طرح سے اگر کلام جو ہے تابعین کے بارے میں ہوگا، تابعین سے مروی ہوگا، بلکہ اس سے آگے اگر نبی علیہ السلام سے کوئی حدیث مرسل جو ہے بیان کی گئی ہو، یعنی ایک طریقے ایک سند جو ہے اس کی مرسل ہے، دوسری بھی اس سے مرسل ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو دو سندیں ہیں یہ ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ ابن تیمیہ کہنا چاہتے ہیں کہ تفسیر میں مسامحہ ہے، مسامحہ کہتے ہیں درگزر کرنا ہے، یعنی تفسیر کے باب میں مسامحہ ہے یعنی درگزر ہے، کیونکہ تفسیر یا تو منقول ہے یا پھر جیسے کہ آپ نے پڑھا استدلال سے ہے اور استنباط سے ہے، اور اس میں اس قسم کی روایت جو ہے وہ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی جو ہے مفسرین استدلال کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں اور پھر تفسیر کرتے ہیں۔ اسی طرح سے فقہا بھی مراسیل کو ایک دوسرے سے قوت بخشتے ہیں جب اس کے مخارج متعدد ہوں، یعنی فقہا رضوان اللہ علیہ اجمعین ان کے پاس اگر بہت سی مراسیل ہیں مختلف طرق سے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سند دوسری سند کو جو ہے تقویت بخشتی ہے، قوت بخشتی ہے۔ اور یہ فقہا کا جو عمل ہے یا ان ائمہ کا عمل جو کہ روایت مرسلہ کے محتاج ہے احکام اور استنباط میں، صحیح منہج یہی ہے کہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ روایات کو ایک دوسرے کی تقویت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ جو ہے معصوم علیہ السلام سے منقول پہلی قسم ہوئی کہ اگر منقول جو ہے جو نبی علیہ السلام سے منقول ہے وہ مصدقہ ہے تو اس کو لینا صحیح ہے، اور تفسیر کے باب میں مصدقہ جو منقول ہے ہم اس کو اس طرح سے اس طریقے سے نہیں لیں گے جیسے ہم حدیث کے باب میں کسی حدیث کو لیتے ہیں، کیونکہ تفسیر کے باب میں تھوڑا تساہل ہے، اور جو باتیں
اس میں زیادہ تشدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ وسیع باب ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ لیکن مثل هذا لا تثبت به الالفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذا الطريق، کہتے ہیں لیکن الفاظ اور دقائق کو کہ جن کا علم نہیں ہے اس طریقے سے ان کو جو ہے کیا ہے مضبوط نہیں کیا جا سکتا، ان کو اس طرح سے جو ہے ضابطہ نہیں بنایا جا سکتا۔ فلا يحتاج ذلك الى طريق، تو یہ کسی سند کی محتاج نہیں ہے کہ يثبت بها مثل تلك الالفاظ والدقائق، کہ جو ثابت کریں ان جیسے الفاظ اور جیسے دقیق باتوں کو۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا ثَبَتَتْ بِالتَّوَاتُرِ غَزْوَةُ بَدْرٍ، اسی لیے تواتر سے ثابت ہے غزوہ بدر، وَأَنَّهَا قَبْلَ أُحُدٍ، اور یہ کہ غزوہ بدر جو ہے وہ غزوہ احد سے پہلے ہوا ہے۔ بل يعلم قطعا، بلکہ یہ بات قطعی طور معلوم ہے کہ حمزہ اور علی رضی اللہ عنہما اور عبیدہ رضی اللہ عنہ جو ہے ظاہر ہوئے عتبہ اور شیبہ اور ولید کے سامنے غزوہ بدر میں، یعنی یہ دونوں یہ 6 کے 6 ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، حمزہ علی اور عبیدہ، اور ان کے مقابل کفار میں سے عتبہ شیبہ اور ولید، اور یہ کہ علی نے ولید کو قتل کیا اور حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کیا۔ تو یہ جو ہے سارا کا سارا جو ہے یہ ثابت ہے تواتر سے غزوہ بدر کے بارے میں کہ غزوہ بدر جو ہے یہ کیا ہے یہ احد سے پہلے ہوا ہے۔ لیکن یہ جو غزوہ بدر کے بارے میں ثابت ہوا ہے یہ کیا ہے یہ کسی نقل مصدق سے نہیں بلکہ یہ مرسل روایات سے جو ہے ثابت ہے، روایات مرسلہ سے۔ تو ابن تیمیہ کہتے ہیں وَهَذَا الْأَصْلُ يَنبَغِي أَن يُعْرَفَ، یہ اصل جو ہے یہ معروف ہونی چاہیے، یہ جاننی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی نفع بخش جو ہے اصول ہے۔ فی الجزم بکثیر من المنقولات، جو ہے جو حتمی بات کہنے کے بارے میں یہ بہت ہی بہترین نفع بخش اصول ہے۔ منقولات، بہت سی منقولات کے بارے میں جو حدیث میں ہو یا تفسیر میں ہو یا مغازی میں ہو، اور جو لوگوں کے اقوال اور ان کے افعال وغیرہ جو ہے نقل کرتے ہیں، تو گویا کہ آپ دیکھیں گے تاریخ جو ہے وہ کیا ہے اس میں زیادہ تر اقوال جو ہے وہ مرسل بیان کیے گئے ہیں، تو اس لیے اس میں کیا ہے مسامحہ ہے۔ کہتے ہیں وَلِهَذَا إِذَا رُوِيَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْ وَجْهَيْنِ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّ أَحَدُهُمَا لَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْآخَرِ، کہ اگر کوئی حدیث جو اس باب میں وارد ہوئی ہو نبی علیہ السلام سے وہ 2 طریق سے وارد ہوئی ہو، جب کوئی حدیث مروی ہو نبی علیہ السلام سے 2 وجہوں سے 2 سندوں سے، اور پھر علم ہو کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے نہیں لی، یعنی 2 سندیں ہیں لیکن دونوں سندوں میں سے جو روات ہیں ان روات نے ایک دوسرے سے وہ حدیث نہیں لی، تو جزم بیانہ حق، بالجزم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ حق ہے، خصوصاً اذا علم ان نقلته ليسوا ممن يتعمد الكذب، جب یہ پتہ چلے کہ نقل کرنے والے جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے نبی علیہ السلام پر۔ وَإِنَّمَا يُخَافُ عَلَىٰ أَحَدِهِمْ النِّسْيَانُ وَالْغَلَطُ، البتہ یہ ممکن ہے کہ کسی کو نسیان ہو جائے یا غلطی ہو جائے، یہ ممکن ہے، لیکن جان بوجھ کر ان میں سے کوئی جو ہے وہ کیا ہے وہ جھوٹ نہ کہتا ہو، اس بارے میں یقین ہو۔ جب یہ یقین ہو کہ یہ روایت کرنے والے ان میں سے نہیں ہیں، فَإِنَّ مَنْ عَرَفَ الصَّحَابَةَ كَابْنِ مَسْعُودٍ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ عَلِمَ يَقِينًا أَنَّ الْوَاحِدَ مِنْ هَؤُلَاءِ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَتَعَمَّدُ الْكَذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَضْلًا عَمَّنْ هُوَ فَوْقَهُ، کہتے ہیں کہ جس شخص کو
صحابہ کی پہچان ہوگی، مثلا ابن مسعود، ابی ابن کعب، ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وغیرہ صحابہ کے بارے میں، یا ان سے اوپر صحابہ، چونکہ یہ جو ہے درجے میں اور مقام میں سابقین اولین ان سے مقدم ہے، تو یہ جو ہے کیا ہے، ان سے اوپر درجے کی صحابہ جو ہیں وہ ان کے بارے میں جو جانتا ہو ان کو، تو وہ یقینی اس بات کو کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہو۔ ہاں، خطا و نسیان ممکن ہے، اور یہ کہا جو تجربہ کرے گا، جو یہ دیکھے گا، اور جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو، وہ جانتا ہے یہ بات اچھی طرح۔ تو گویا کہ یہ محترم آپ کی آواز نہیں آ رہی، اس میں اگر ساتھ مائک بند ہو یہ۔ تو کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام سے دو طریقوں سے کوئی حدیث مروی ہو اور پھر یہ حتمی بات ہو کہ ان میں سے ایک نے دوسرے سے نہیں لی ہے، تو بالجزم کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ روایت کر رہے ہیں، یہ حق ہے، کیونکہ یہ لوگ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہاں، خطا و نسیان اسے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے مدینہ کے اندر رہنے والے تابعین اور مکہ کے اندر رہنے والے تابعین، یا شام کے اور بصرہ کے رہنے والے تابعین، جو شخص ابو صالح السمان یا امام اعرج، سلیمان بن یسار، زید بن اسلم اور ان جیسے دیگر جلیل القدر تابعین کو جانتا ہو، تو وہ قطعی طور یہ کہہ سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو جان بوجھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھے گا۔ ان سے اوپر جو لوگ ہیں، یعنی ابو صالح السمان، اعرج، سلیمان بن یسار، زید بن اسلم وغیرہ، ان سے اوپر جو لوگ ہیں، مثلا محمد بن سیرین، قاسم بن محمد، سعید بن مسیب یا عبیدہ سلمانی اور علقمہ اور اسود وغیرہ، تو ان کی تو بات ہی نہیں، وہ ان سے بھی اعلیٰ تھے، وہ اس سے بھی اعلیٰ تھے، اور وہ متقی اور پرہیزگاری میں ان سے آگے تھے، تو ناممکن ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان بوجھ کر کوئی بات کہیں۔ البتہ یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کسی کو کیا ہے، غلطی ہو، نسیان ہو، کیونکہ انسان کی یہ بشریت ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور حفاظ میں سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جن کے بارے میں، حفاظ حدیث کے بارے میں، حفاظ قرآن کے بارے میں، یا حفاظ سلف کے بارے میں یہ بات معلوم ہے، لوگ جانتے ہیں کہ وہ لوگ اس سے بہت زیادہ دور رہتے تھے کہ وہ نبی علیہ السلام پر جان بوجھ کر کوئی جو ہے کیا ہے، کوئی حدیث باندھے۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ امام شعبی، عامر بن شراحیل الشعبی، امام زہری، امام عروہ، امام قتادہ، امام ثوری، سفیان ثوری اور ان جیسے لوگ، خصوصاً زہری اپنے زمانے میں اور سفیان ثوری اپنے زمانے میں، ناممکن ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ یہ کیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھیں جان بوجھ کر۔ ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے غلطی کی ہے حدیث کے اندر، حالانکہ انہوں نے بہت زیادہ احادیث کو روایت کیا اور ان کا جو قوت حافظہ تھا بہت ہی مضبوط تھا۔ امام ابن شہاب الزہری رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر مشغلہ بنا دیا احادیث کی خدمت کرنا۔ یہ مدینہ کی احادیث کو شام والوں کو لے جا کے سناتے تھے اور شام والوں کی احادیث مدینہ والوں کو سناتے تھے، گویا کہ یہ ایک قسم کے ان کے درمیان ایل جی تھے، یہ یہاں کی حدیث وہاں لے جاتے تھے اور وہاں کی حدیث یہاں لے جاتے تھے۔ علم حدیث پر ان کا بہت زیادہ جو ہے بہت زیادہ نظر تھی، بہت ہی زیادہ ان کا قوت حافظہ تھا۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جب حدیث کو جمع کرنے کا حکم دیا تو وہ امام زہری کو دیا رحمۃ اللہ علیہ۔
بھی ناممکن ہے، یعنی سند میں دو مختلف ہیں، ان کے الفاظ ملتے نہیں ہیں، لیکن ناممکن ہے کہ وہ کیا ہے، غلط ہو یا یہ کہ وہ جھوٹ ہو، کیونکہ لمبے مختلف قصوں میں جھوٹ نہیں ہوتا، غلطی نہیں ہوتی، بلکہ جزوی طور ہوتی ہے غلطی۔ اب اگر متنوع طویل کوئی قصہ بیان کیا جاتا ہے اور اسے دوسرا بھی روایت کرتا ہے اسی طرح جسے پہلے والے نے کیا، وہ متفق نہیں آپس میں، تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ اس میں غلطی نہیں ہے سارے میں، جیسے کہ اس سارے میں جھوٹ بھی ناممکن ہے، بھلے وہ اس کے الفاظ نہ ملتے ہوں۔ اس بارے میں ایک مثال دی جاتی ہے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ خریدا۔ اب جو شخص حدیث جابر کے سارے طرق پہ غور کرے گا تو اس کو قطعی طور یہ پتہ چلے گا کہ حدیث صحیح ہے، گرچہ اختلاف ہے قیمت کی مقدار میں کہ قیمت کتنی تھی، قیمت کیا طے ہوئی تھی۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا، اور بخاری اور مسلم کے جو جمہور روایت میں ہے اس میں قطعی طور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس حدیث کو کہا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا جابر سے، کیونکہ اس کا غالب جو ہے وہ اسی طرح کا ہے، اور پھر اہل علم نے اس کو قبول کیا اور اس کی تصدیق کی، اور امت جو ہے وہ خطا میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب اگر حدیث جھوٹ ہوتی فی نفسی اور امت جو ہے وہ اس کی تصدیق کرنے والی ہوتی، اس کو قبول کرنے والی ہوتی، تو گویا کہ وہ اس چیز پر انہیں جمع کیا یا ایسی چیز کی تصدیق پر انہیں اجماع کیا جو کہ فی نفسی ہی کیا ہے، جھوٹ ہے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کی روایت صرف قدر ثمن جو ہے قیمت کی مقدار کیا تھی، اس میں اختلاف ضرور ہے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ حدیث کیا ہے، غلط ہے۔ رہی انفرادی طور خطا، یعنی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو، تابعی سے کوئی غلطی ہو، یہ ممکن ہے، خطا ہو، نشان ہو، یہ ممکن ہے، کیونکہ یہ ابن آدم جو ہے، ابن آدم اس سے دوچار ہوتا ہے، کبھی انسان سے خطا ہوتی ہے، کبھی نشان ہوتی ہے، اور لمبے قصوں میں ایسا ہو سکتا ہے، یہ ناممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو یہ مسئلہ ہے کہ مختلف الفاظ یا متعدد طرق سے اگر کوئی کسی حدیث کے جو ہے الفاظ آتے ہیں تو ناممکن ہے کہ وہ کیا ہو، وہ جھوٹ ہو یا غلط ہو۔ اس پوری بحث کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ یہ نکلتا ہے کہ اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ خبر واحد کو جب امت قبولیت بخشے، تصدیق کرے، اس پہ عمل کرے کہ وہ علم کا فائدہ دیتا ہے، وہ علم یقینی کا فائدہ دیتا ہے، اور مصنفین نے اصول فقہ میں یہی ذکر کیا ہے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے، امام مالک کے اصحاب میں سے، امام شافعی کے اصحاب میں سے، اور امام احمد کے اصحاب میں سے۔ البتہ متاخرین کچھ فرقوں نے جو ہے اس کا انکار کیا ہے، لیکن بہت سے اہل کلام یا اکثر لوگ جو ہیں وہ فقہا اور اہل حدیث اور سلف رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موافق ہیں، اور یہ اشعریہ کا قول ہے، جیسے ابو اسحاق اور ابن فورد وغیرہ۔ ابن باقلانی نے اس کا انکار کیا، اور پھر ابو المعالی امام حرمین نے اس کا جو ہے ان کی اتباع کی، اور اسی طرح سے ابو حامد نے
اور ابن عقیل نے، ابن جوزی نے، ابن خطیب نے اور عاملی اور اس جیسے دیگر علماء نے. تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجماع، خبر کی تصدیق پر اجماع یہ جو ہے قطعیت کا فائدہ دیتا ہے. تو اس میں اہل علم کے اجماع کا اعتبار ہے، خصوصاً حدیث کے علم رکھنے والوں کا، جیسا کہ احکام پر اجماع بھی، اس کا بھی اعتبار ہے، اور وہ بھی اہل علم کے اجماع سے نہیں اور اباحہ اور جو ہے وغیرہ جو ہے احکام پر. تو گویا کہ ہمیں قطعی فائدہ ہوگا اس بات کا کہ اگر خبر واحد